ایک شخص اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا وہ زندگی ہو گئی ہے تجھے اللہ اللہ کرنے میں، ساری زندگی گزر گئی اللہ اللہ کرنے میں، یہ بتا اللہ کی طرف سے کبھی کوئی جواب بھی ملا ہے تجھے؟ کہا میاں نہیں ملا۔ کہا پھر اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ تجھے جواب بھی نہیں دیتا پھر اس کا نام لینے کا کیا فائدہ؟ پھر اس طرح گڑ گڑا کے رونے کا کیا فائدہ؟ پھر خشیت الہی میں غرق ہونے کا کیا فائدہ؟ اٹھ جا بستر بچھا سو جا۔ اس اللہ والے کا دل ٹوٹ گیا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، عرصہ گزر گیا ہے مجھے اللہ اللہ کرتے کرتے، زندگی گزر گئی اللہ اللہ کرنے میں اور اللہ نے کبھی جواب بھی نہیں دیا۔ اس اللہ والے نے کیا کیا؟ اٹھا، بستر بچھایا، سو گیا۔ آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ خضر علیہ السلام آئے، آ کر فرمانے لگے او اللہ کے نیک بندے، میں اللہ کی طرف سے تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا جی کون سا پیغام؟ کہا تیرا اللہ فرما رہا ہے او میرے نیک بندے، او میرے محبوب بندے، ہم اپنا نام لینے والے بندے کو کیوں جواب نہیں دیتے؟ ہم ذکر کرنے والے بندے کو کیوں جواب نہیں دیتے؟ اے میرے بندے، تیرے اندر یہ جو عبادت کا شوق ہے نا، یہ جو تو بار بار اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا رہتا ہے، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ میرے بندے، یہ جو تمہارے اندر عبادت کرنے کا ہم نے شوق ڈال دیا ہے، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ یہ جو ہم نے محبت ڈال دی ہے، یہ جو ہم نے معرفت الہی ڈال دی ہے، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ تو کیوں پریشان ہو گیا ہے اور کیوں تیرا دل ٹوٹ گیا ہے؟ ہائے، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ ایک شخص نماز عشاء ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلا، مسجد کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، پاؤں سلپ ہوا، کیچڑ میں گر گیا، واپس آیا، لباس تبدیل کیا، پھر مسجد کی طرف چل دیا، راستے میں جا ہی رہا تھا، ٹھوکر لگی، پاؤں سلپ ہوا، کیچڑ میں گر گیا، واپسی آیا، نہایا، لباس تبدیل کیا، لباس تبدیل کرنے کے بعد واپسی مسجد کی طرف جا رہا تھا نماز ادا کرنے کے لیے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ واپسی مسجد کی طرف جا رہا تھا، گھر سے باہر نکلا تو روشن چراغ تھامے ایک شخص ملا، وہ بھی مسجد کی طرف ہی جا رہا۔ یہ نمازی بندہ اس چراغ والے شخص کے ساتھ ہو لیا۔ اب اس چراغ والے شخص نے نمازی بندے کو بآسانی مسجد تک چھوڑ دیا۔ اب یہ بندہ مسجد کے اندر گیا، اس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی چراغ والا شخص اس کے انتظار میں کھڑا ہے کہ ابھی یہ باہر نکلے گا، میں اسے گھر تک چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ چراغ والا شخص اس نمازی شخص کو بآسانی گھر تک لے آیا، بآسانی گھر تک چھوڑ دی۔ چھوڑنے کے بعد واپسی کی طرف جا ہی رہا تھا، یہ نمازی بندہ بول ہی پڑا، اس نے پوچھ ہی لیا مجھ پہ احسان کرنے والے اور چراغ والے شخص، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جا، تو نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، مجھے مسجد تک بآسانی لے گیا، نماز پڑھنے کے بعد تو نے میری نماز نہیں رہنے دی، پھر بآسانی مجھے گھر تک لے کے آیا، اور جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جا، اور مجھ پہ اتنا بڑا احسان کرنے والے، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جا۔ اس نے کہا جی میرا نام شیطان۔ کہا ہاں، اور تیرا نام شیطان ہے؟ کہا ہاں میرا نام شیطان ہے۔ کہا اور تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، تو پھر تو نے چراغ ہاتھ میں لیے مجھے مسجد تک لے کے گیا، میں نے نماز ادا کی، پھر تو مجھے واپس گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اتنی بڑی نیکی کر کے جا رہا ہے، اور شیطان کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق؟ شیطان کا نیکی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اس نے کہا او اللہ کے نیک بندے، میں نے تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو تیرے اوپر ایک الٹا کھیل کھیلا ہے۔ کہا جی وہ کیسا؟ کہا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے تھے،
اور جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے خاندان کو بخش دیا، اور اگر تجھے تیسری ٹھوکر بھی لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گاؤں والوں کو بخش دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے سارے گاؤں والوں کی بھی بخشش کی جائے، اس لیے میں چراغ لے کے آیا تاکہ تجھے بآسانی مسجد تک لے کے جاؤں اور واپس گھر تک لے کے آؤں، کہیں تجھے تیسری ٹھوکر نہ لگ جائے۔ او میاں، میں نے تیرے اوپر احسان نہیں کیا، میں نے تو تیرے اوپر کھیل کھلائے، اور کہیں تجھے تیسری ٹھوکر لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے بستی والوں کی بخشش فرما دیتا، اس لیے میں نے تجھے تیسری ٹھوکر سے بچا لیا۔ شیطان کبھی بھی تمہیں نیک کام نہیں کرنے دے گا، کبھی بھی تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے گا، کبھی بھی قرآن نہیں پڑھنے دے گا۔ اس شیطان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ جی انشاءاللہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اللہ جب روٹھتا ہے، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے کا من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا لوگو نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک شخص میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے یہ جو ظہر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے عصر کی مغرب کی یہ جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ اے بندے، اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا میرا کام کیوں نہیں رک سکتا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر نمازی بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو خدا کی قسم قیامت تک وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائے ہی نہ۔ جوانو، نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جوانو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، اس لیے کہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا خوب عرضی کی تھی، کہا او میرے کریم رب، او علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص ہے، کہنے لگا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے